بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 37 ہے، جس کا عنوان ہے جنگ آزادی کی ناکامی کی وجوہات۔ یعنی جو پیچھے ہم جنگ آزادی کے حوالے سے پڑھ کر آئے ہیں، تو یہ جنگ آزادی ہوئی اور مسلمان اس میں ناکام ہوئے، تو اس کی کیا وجوہات تھیں، کن وجوہات کی، کن اسباب کی بنا پر مسلمانوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے جنگ آزادی کے اسباب اور جنگ آزادی کے واقعات پر گفتگو کی تھی، جن میں جو اسباب تھے، مغل شہنشاہ کی معطلی کا جو خط آیا تھا انگریز حکومت کی طرف سے، ایک وجہ یہ بنی عوام کی بری حالت تھی، معاشی طور پر بدحال عوام تھی، وجہ یہ بنی ایسے ہی مقامی لوگوں سے برا سلوک تھا انگریزوں کا، تو ایک وجہ یہ بھی جنگ آزادی کی بنی، صنعتوں کو انگریزوں نے برباد کر کے رکھ دیا تھا، ایک وجہ یہ بھی تھی۔ ایسے ہی کاشتکاروں پر، کسانوں پر ظلم کیا جاتا تھا، یہ ظلم بھی جنگ آزادی کا ایک سبب تھا۔ ایسے ہی انگریزوں نے عیسائی مشنریز کو کھلی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ یہاں پر زبردستی لوگوں کو مذہب بدلنے پر مجبور کریں۔ ایسے ہی عدم مساوات کا رویہ تھا انگریزوں کا، اور سور کی چربی کے کارتوس جب انہوں نے بنائے تو پھر تو یہ چنگاری بھڑک ہی اٹھی۔ تو یہ گزشتہ سبق میں ہم نے جنگ آزادی کے اسباب پڑھے تھے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم جنگ آزادی کی ناکامی کی جو وجوہات ہیں ان پر تبصرہ کریں گے۔ تو جنگ آزادی کی جو ناکامی ہوئی ہے، اس کے کچھ اسباب اور کچھ اس کی وجوہات تھیں جس وجہ سے جنگ آزادی میں مسلمان ناکام ہوئے۔ ایک وجہ جو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ وقت سے قبل آغاز ہے، یعنی ابھی وقت نہیں ہوا تھا اور وقت سے پہلے ہی جنگ چھیڑ لی مسلمانوں نے، ایک وجہ یہ بھی بنی۔ ایسے ہی غداری اور انگریزوں کی سازشیں ایک وجہ ناکامی کی یہ بھی بنی۔ وسائل کی کمی تھی مسلمانوں کے پاس، باصلاحیت افراد کی کمی تھی، افغانستان سے مدد کا نہ ملنا، راجاؤں کا عدم تعاون کا رویہ اور جاگیرداروں کی انگریز وفاداری، یعنی یہ کچھ وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ ان وجوہات پر جو جنگ آزادی کی ناکامی کی بنی تھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم جنگ آزادی کی جو ناکامی کے اسباب ہیں، وجوہات ہیں، ان میں وقت سے قبل آغاز، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان فوج کا طے شدہ منصوبہ تھا کہ جنگ آزادی جو ہے انگریزوں کے ساتھ لڑی جائے گی، وہ 31 مئی کو لڑی جائے گی۔ لیکن ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ سور کی چربی کے جب کارتوس انہوں نے بنائے تو اس واقعہ نے سپاہیوں کو اتنا مشتعل بنا دیا کہ انہوں نے وقت سے پہلے ہی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگر مقررہ وقت پر جنگ کا آغاز ہوتا تو انگریزی فوج جو ہے وہ مسلمان سپاہیوں کے نرغے میں آ جاتی اور پھر شاید کہ برصغیر کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، لیکن جلد بازی سے جو کھیل بنا ہوا تھا وہ بنایا کھیل جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ تو یعنی کہ کوئی وقت ابھی جو آیا نہیں تھا جب جنگ لڑنی تھی، وقت سے پہلے ہی چونکہ اعلان کر دیا، تو یہ وقت سے قبل جو جنگ کا آغاز کرنا تھا، اس آغاز کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ ایسے ہی ایک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ غداری اور انگریزوں کی سازشیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب مسلمان سپاہیوں نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا اور انقلاب برپا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے تھے، تو اب یہ جو انقلابی فوج تھی مسلمانوں کی، اس کی نقل و حرکت کی خبر انگریزوں کو کچھ مسلمان ہی دے رہے تھے۔ اصل میں وہ مسلمان غدار تھے، اپنے ملک، اپنی قوم سے بے وفائی انہوں نے کی، اپنی ملک اور اپنی قوم کے ساتھ غداری ان لوگوں نے کی، اور وہ انقلابیوں، ان مسلمان سپاہیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں انگریزوں کو لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے تھے۔ اور اگر یہ غدار ہی درمیان میں نہ ہوتے، یہ انقلابی مسلمانوں کی مخبری نہ کرتے، تو آج شاید انگریزوں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے معمولی انعام کی لالچ میں اپنے ضمیر کا سودا کیا اور اپنے ہی ملک کی تاریخ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ چونکہ انگریز پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ یہاں کے لوگ کچھ لالچی ہیں، کچھ حریص ہیں، وہ ہندوؤں کو تھوڑا بہت انعام دے کر جاسوسی کروا لیتے تھے،
ایسے ہی مسلمان بھی کچھ ایسے تھے کہ جو تھوڑے بہت انعام کے لالچ میں یا کوئی عہدہ مل جانے کے لالچ میں غداری کر لیتے تھے اور سازشوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی مسلمانوں کو اس جنگ آزادی میں ناکامی دیکھنی پڑی۔ ایسی ایک تیسری وجہ ہے وسائل میں کمی، کہ مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے جنگ کے کہ وہ لڑ سکیں، کیونکہ مغل شہنشاہ کا جو خزانہ تھا وہ تو بالکل خالی ہو چکا تھا۔ ایسے ہی جو انقلابی فوجی لڑنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے نکلے ہوئے تھے، ان کے پاس کھانے پینے تک کی چیزیں موجود نہ تھیں، تو وہ پھر اسلحہ ان کے پاس کہاں سے موجود ہو سکتا ہے۔ البتہ دلی میں جو اسلحہ خانہ تھا اور بارود خانہ تھا، وہاں پر غداروں نے حملہ کر کے غداروں نے ہی اس بارود کو تباہ کر دیا تھا کہ کہیں یہ انقلابیوں کے اور سپاہیوں کے ہاتھ نہ لگ جائے اور پھر وہ انگریز فوج کو ختم نہ کر دیں۔ تو غداروں نے ہی اس کو تباہ کر دیا تھا، تو رہی صحیح کسر وہ وہاں سے نکل گئی تھی، جو رہا سہا اسلحہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اور دوسری طرف انگریز جو ہے وہ جدید ہتھیاروں سے لیس تھے، لیکن دوسری طرف مسلمان جو ہیں ان کے پاس کھانے پینے تک کی چیزیں موجود نہیں ہیں، جدید ہتھیار تو دور کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے بھی مسلمانوں کو ناکامی دیکھنی پڑی۔ ایسے ہی جنگ آزادی میں ناکامی کی ایک اور وجہ باصلاحیت افراد کی کمی بھی ہے، کیونکہ مغل بادشاہوں کو کوئی ایسا جانشین اب نہیں مل رہا تھا جو باصلاحیت ہو اور ملک کو نئے رخ پر ڈال سکے۔ ایسے ہی جرنیل جو تھے وہ بھی صرف ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، ان کی صلاحیتوں کو بھی زنگ لگ چکا تھا اور وہ بھی صرف سازشوں کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں سوچتا تھا۔ میدان جنگ میں وہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی باصلاحیت فرد اٹھنے کی کوشش کرتا تو اس کو سازش کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا، اس کو سازش میں مبتلا کر دیا جاتا تھا اور اس کو سزا موت دلوا دی جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے باصلاحیت افراد کی کمی تھی، جس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو جنگ آزادی میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایسی ایک اور ناکامی کی وجہ افغانستان سے مدد کا نہ ملنا ہے، کیونکہ ہندوستانیوں کو تب بھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ افغانستان سے مدد لیتے تھے، اور افغانستان کے جو حاکم یا جو امیر ہوتے تھے وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی مدد کرتے تھے اور ان کے آپس میں اچھے تعلقات تھے۔ لیکن اس دفعہ جب آزادی چاہنے والے لوگوں نے، انقلابی مسلمانوں نے افغانستان کے امیر شیر علی سے مدد مانگی تو شیر علی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ ان کا انگریزوں کے ساتھ تعلق تھا، تو انگریزوں کے ساتھ اس تعلق کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو مدد دینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس نے کئی بار ہندوستانیوں کی پہلے بھی مدد کی تھی، لیکن اس دفعہ اس نے صاف صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو، سپاہیوں کو یا انقلابیوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اگر ہندوستانیوں کو افغانستان سے کوئی مدد مل جاتی تو اتنی آسانی سے انگریز بر صغیر پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے ہی جنگ آزادی میں ناکامی کا ایک اور سبب راجاؤں کا عدم تعاون ہے، چونکہ ہندوستان کے جو راجا تھے، جو مختلف ریاستوں کے راجا تھے یا ان کے نواب تھے، ان کا خیال تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کی جو ریاست ہے وہ بھی انگریزوں کے قبضے میں چلی جائے گی، اس لیے انہوں نے انگریزوں سے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے انگریزوں سے اچھے تعلقات بنائے تو پھر انگریزوں کے خلاف کسی بھی جنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا اور مسلمانوں کی کسی قسم کی مدد نہیں کی، کیونکہ وہ غلامی کے ماحول میں رہ کر غلامی ان کے اندر رچ بس چکی تھی اور وہ آزادی کی اہمیت کو بھول چکے تھے، اس لیے وہ جنگ لڑنے سے بھی گھبراتے تھے۔ حیدرآباد کے راجا تھے، ایسی راجپوتانہ کا راجا جو تھا، گوالیار کا جو راجا تھا، انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لینے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا، اور بلکہ ساتھ دینے کی تو دور کی بات، مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا۔ تو دیکھیں اب راجاؤں کا عدم تعاون تھا، تو اس وجہ سے بھی مسلمانوں کو جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی تھی۔ ایسے ہی ناکامی کی ایک اور وجہ جاگیرداروں کی انگریز وفاداری تھی۔ جاگیردار جو تھے، نواب جو تھے، ایسی سرمایہ کار جو تھے، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ وفاداری نبھائی، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے وفاداری یا اپنے ملک، اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے وفاداری نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے جو مفادات تھے، سرمایہ دار جو تھے، جاگیردار، نواب، ان کے سارے مفادات جو ہے وہ برطانوی سامراج سے جڑے ہوئے تھے، تو اس لیے انہوں نے برطانوی سامراج کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، اپنی قوم، اپنے ملک کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا تھا۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے سارے مفادات جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر انگریز ہی ہار گئے، انگریز ہی اس ملک سے چلے گئے تو ان کے سارے مفادات بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے ملک و قوم کے ساتھ غداری کی
اور غداری کر کے انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا اور انگریزوں کے ساتھ ملے رہے، جس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر ممکن نہیں ہے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ آزادی میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، جس میں اتحاد اور تنظیم کا نہ ہونا بھی ہے۔ یہ مسلمانوں میں اس وقت اتحاد نہیں تھا، آپس میں متحد نہیں تھے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن کا تذکرہ کتب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے استفادہ مزید کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے جنگ آزادی کی ناکامی کی وجوہات دیکھی ہیں، اور ناکامی کی وجوہات میں ہم نے کچھ وجوہات پر تبصرہ کیا ہے، جن میں وقت سے قبل جنگ کا آغاز ہو جانا یہ ایک ناکامی کی وجہ تھی، جو انگریزوں کی سازشیں اور مسلمانوں کی جو غداریاں ہیں یہ بھی ایک وجہ بنی ہے مسلمانوں کی ناکامی کی۔ ایسے ہی مسلمانوں کے پاس وسائل کم تھے، وسائل کا کم ہونا یا وسائل کا عدم دستیاب ہونا یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ایسے ہی باصلاحیت افراد کی کمی کا ہونا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں تھا جس کی ماتحتی میں وہ جنگ لڑ سکیں۔ ایسے ہی افغانستان سے مدد کا نہ ملنا، افغانستان کے جو حکمران تھے انہوں نے سیدھا انکار کر دیا تھا مدد کرنے سے۔ ایسے ہی راجاؤں نے کوئی مدد نہیں کی، بلکہ مدد نہ کرنا دور کی بات، اس مسلمانوں کے مخالف میں اپنی قوم اور اپنے ملک کے مخالف انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ ایسے ہی جاگیرداروں کی انگریز وفاداری، جاگیردار، سرمایہ دار، جتنے بھی بڑے بڑے نواب تھے ان سب نے انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا، اپنی قوم اور اپنے ملک کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی اور غداری کی۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جن پر ہم تبصرہ کر کے آئے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال ہے کہ جنگ آزادی 1857 کے اسباب و واقعات بیان کریں، نیز اس کی ناکامی کی وجوہات بتلائیں۔ تو اس کی ناکامی کی وجوہات ہم نے بیان کر دی ہیں، اور بعض دفعہ صرف ناکامی کی وجوہات ہی پیپر میں پوچھ لی جاتی ہیں کہ جنگ آزادی کے جو ناکامی کے اسباب ہیں یا وجوہات ہیں ان پر تبصرہ کریں۔ تو الگ سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور کسی سوال کے ذیل میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، یا مختصر نوٹ بھی ناکامی کی وجوہات کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 38 میں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے، اور اگلا عنوان ہمارا ہوگا انگریزوں کا دور حکومت، یعنی جب انگریزوں نے جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست دے کر پورے بر صغیر ہندوستان جس میں شامل تھا، ایسے ہی بنگلہ دیش، افغانستان کا کچھ حصہ، سری لنکا اور ایسے ہی پاکستان وغیرہ کے علاقے جو شامل تھے، ان سب پر جب انگریز حکمرانی کرنے لگا تو انگریزوں کا دور حکومت کس طرح کا تھا، مسلمانوں کے حوالے سے کس طرح کا تھا، تو اس انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔